یہ بڑی کمال کی داستان ہے، اور یہ کون سی شخصیات ہے؟ میرے نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی جوانی کے عالم میں ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ سایہ مصطفیٰ ابوبکر یار غار مصطفیٰ ابوبکر خلیفۃ المسلمین پیارے آقا سے بڑی شاندار ان کی دوستی تھی۔ دوستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ بت پرستی سے اور غیر خدا کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی، جاہلیت کی رسموں سے دونوں ہی بیزار تھے، اور پھر جب مزاج ایک جیسا ہو، طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو تو دوستی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ اس علاقے میں رہنے آ گئے جہاں مزید بزنس کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے، تو اب محلہ بھی ایک ہو گیا، تو مزید یہ قرب جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اعلان نبوت کا وقت قریب آنے لگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب ہونے لگی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزنس ٹرپ پر اپنے ایک خادم کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ ویسے بھی کیا کرتے تھے، مگر اس بار سفر میں ایک بڑا ہی خاص واقعہ ہوا۔ ٹریول کے دوران ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں رہائش کی اور آرام کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اس زمانے میں ہوٹلز اور موٹیلز تو نہیں تھے، ایک کلیسا تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ نے چاہا کہ اس اندھیری رات میں باہر رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر جا کر آرام کر لیا جائے۔ تو اس کلیسا کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، ایک اندر سے خادم باہر آیا اور اس سے کہا گیا کہ ہمیں اندر یہاں رات گزارنے کی اجازت دی جائے۔ وہاں پر ایک راہب ہوتا تھا جو ان کا اس زمانے کا پادری آپ سمجھ لیجئے، جو خادم تھا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے راہب صاحب جو ہیں، ہمارے جو چیف ہیں، ان کی بڑی عجیب سی شرط ہے کہ یہاں رات وہی گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی خطا نہ کی ہو۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران، اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا جو آقا ہے یا جو چیف ہے اس علاقے کا یا اس پوری عبادت گاہ کا، وہ یہ کیسے جان لیتا ہے کہ کس نے غلط کام کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا وہ کسی کے گناہوں کو بھانپ لیتا ہے، کسی کی خطاؤں کو بھانپ لیتا ہے، تو اگر بندے نے گناہ نہیں کیا تو وہ بھی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ لو، اگر اجازت ہے تو ہم آ جاتے ہیں اندر۔ تو اب یہ خادم اندر جا کر بتانے لگا کہ 2 لوگ آئے ہیں، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، بزنس ٹرپ پر نکلے ہیں، مکہ سے آئے ہیں اور وہ اس کلیسا میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو راہب فوراً چونک گیا اور کہا کہ پوچھو مکہ وہی بستی تو نہیں جو پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے، اور آنے والوں کا نام بھی پوچھ کر آنا۔ تو یہ جب واپس آیا خادم اور آ کر پوچھتا ہے کہ آپ مکہ سے آئے، کیا مکہ کی ڈائمنشنز ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، مکہ بالکل پہاڑوں کے درمیان ہے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رہے ابھی وہ آپ ایمان نہیں لائے، تو آپ نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ اس خادم نے جا کر جب اس گرجا گھر کے چیف کو جا کر بتایا کہ باہر جو لوگ آئے ہیں ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، تو وہ چونک گئے اور فوراً کہا کہ ان کو لے کر آؤ، لیکن ایک کام کرو، آنے سے پہلے ان کے والد کا نام بھی پوچھ کر آؤ۔ وہ بندہ پھر واپس آیا، کہا آپ کے والد کا نام بتائیں۔ والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ جیسے ہی جا کر اندر نام بتایا گیا تو اب وہ شخص چونک گیا اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ کہا کہ ان کو اندر لائیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ اس راہب کے سامنے جاتے ہیں تو وہ راہب بڑا حیران، بڑی جس کو کہیں کہ عقیدت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کر رہا ہے، اور وہ اپنی کتابوں کے ورق پلٹتا جا رہا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ حضور ایک کام کریں، اپنی انگلیاں یا اپنی ہتھیلی میرے سامنے لائیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہتھیلی اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً اس نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ کیا میں آپ کو امیر المومنین حضرت ابو بکر کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یہ باتیں آپ کے لیے بالکل نہیں تھی، آپ چونک بھی گئے، تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کبھی آپ میرا نام پوچھتے ہیں، کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہیں، کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور اب آپ ایسے نام سے مجھے پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نام سے کبھی میرے والد نے بھی مجھے نہیں پکارا۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تمہیں کتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے، جو کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ ان قریب جب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، آپ ان کے وزیر ہوں گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے جانشین بھی بنیں گے۔ یاد رہے کہ جب آپ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سورج طلوع ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال رات آپ نے وہاں گزاری
اور صبح جب آپ واپس جانے لگے تو ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ یہ کتنی عجیب بات اس راہب نے کہی ہے۔ اپنے ٹرپ کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل جو تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، تم جانتے ہو کہ تم جس کے دوست ہو جن کا نام محمد ہے کچھ دنوں سے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، مجھے ان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کچھ راہب نے بھی کہا تھا، ایک نئی خبر بھی مل گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے ابو طالب کے گھر پہ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ملتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور شاندار انداز سے سیدنا ابو بکر صدیق کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو بکر، تمہیں اللہ کا آخری نبی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے، اے ابو بکر تم سبقت لے جانے میں پیچھے نہ رہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی کچھ سن کر آئے تھے، اور اب نبی پاک نے جب یہ اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ حضور میں نے اب تک تو یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ بھی مجھے کچھ نشانی بتا دیں تو دل کو کچھ اور سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر، کیا راہب کی باتیں بھول گئے؟ کلیسا کے اندر جو تمہیں اس نے پڑھ کر سنایا تھا کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ جو نبی ہزاروں میل دور اور پردے میں ہونے والی بات آج مجھے بتا رہا ہے، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے، اور سبحان اللہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں آپ شامل ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی دوستی تھی، یہ کیسی محبت تھی کہ اسلام لانے میں بھی آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا، فوراً لبیک کہا، اور پھر اللہ نے اس دوستی کو کیسا دوام بخشا کہ آپ یار غار بھی بنے، اور سبحان اللہ آج بھی یار مزار ہیں۔ اللہ کریم تربت صدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی